قرآن مقدس میں ایک آیت ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. دنیا میں دو طبقے بستے ہیں، ایک دنیا میں خوشحال لوگ اور ایک غریب اور دکھی انسانیت، دو قسم کے لوگ. تو اللہ نے دو لوگوں کے لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر دکھی ہے، غمگین ہے تو صبر کر، صبر کر. ایک صحابی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ میرے کو مرگی کی بیماری ہے، بخاری شریف میں، میرے لیے دعا فرمائے میری مرگی بیماری دور ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی بیماری تیرے اوپر رہی اور تو نے صبر کیا، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اگر تو صبر کرے گی. اور اگر بولو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اللہ آپ کو شفا دے دے. اس صحابیہ نے فرمایا میں اس پر صبر کرتی ہوں، میں اس پر صبر کرتی ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ جب میں عورت ذات ہوں، جب میرے کو مرگی کا دوڑا پڑتا ہے میرے سطر کھل جاتا ہے، دعا فرمائے میرا سطر نہ کھلے. تو آپ دیکھیں بیماری کو قبول کیا، اس تکلیف کو قبول کیا، جنت الفردوس لے لی، صبر کر لیا اپنے دکھ پر، اپنے غم پر. تو ہر ایک کے سامنے اپنے دکھڑے نہ سنایا کرو. کبھی 2 رکعت نفل پڑھ کر اکیلے گھر میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے سناؤ. 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے رب کے سامنے اپنے آنسو بہا کر کے اللہ کے سامنے تہجد کی راتیں ہیں، سحری کی راتیں ہیں، 7 راتیں باقی ہے، اٹھ کر کے اپنے اللہ کے سامنے دکھڑا سناؤ. بھائی تمام جہان کے دل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. تو دکھی انسانیت کے لیے صبر ہے، غمگینوں کے لیے صبر ہے. اللہ نے رکھا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ نے فرمایا دنیا کا کاروبار ہم نے تقسیم کیا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے کوئی صحت مند ہے. تو صبر کرنا ہے. لیکن مالداروں کو، خوشحال لوگوں کو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، تم نے رحمت کا معاملہ کرنا ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھنا ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے گوشت بنایا تو اس کی بو جو ہے اپنے بچوں، پڑوسیوں کے بچوں کو نہ پہنچے، ایسا نہ اس کو طاقت نہ ہو، اس کے بچے بلبلا جائیں. تو فرمایا تھوڑا سا پانی اس میں بڑھا دو، اپنے پڑوس کے گھر میں بھیجو. تو خوشحال لوگوں کو یہ حکم ہے کہ غربا کا، مساکین کا، یتامہ کا، مدارس کا، علماء کا، دیندار طبقے کا، سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں. خوش تو ہو رہے ہیں، عید کی لگے ہوئے ہیں کہ بھائی نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں، تاک رہتے ہیں بازاروں میں، اللہ ہمیں معاف کرو فرمایا، اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں. آئیے اپنے اللہ سے توبہ کرے، اپنے اللہ کے سامنے عجز و انکساری کرے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے، قرآن کے ساتھ نسبت جوڑے تو یقین جانے اللہ رب العزت میرے اور آپ پر رحم فرمائیں گے، میرے اور آپ پر اللہ پاک فضل فرمائیں گے. ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس میں ہم سب مبتلا ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. آپ مجھے بتلائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت خوش تھے، تشریف لائے. مجھے فرمایا عائشہ مانگ، کیا مانگ؟ کوئی دعا مجھ سے مانگ، کوئی دعا کر لوں آپ کے لیے. میں نے فرمایا یا رسول اللہ میں جا کر اپنے ابو سے مشورہ کر لوں. آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت خوش ہے اور فرما رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں قبول ہو جائے گی. آپ فرمائیں، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ معراج کی رات میں جب آپ تشریف لے گئے تھے اس میں جو خاص اللہ نے آپ کو کوئی قربت نصیب کی وہ راز کی بات ایک بتلا دے. اور اپنی بیٹی کو فرمایا عائشہ کو، اے عائشہ جب رسول اللہ بتلا دے تو مجھے آ کر بتلا دینا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر رسول اللہ سے پوچھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے تو بہت بڑی راز کی بات پوچھی ہے، لیکن چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں یہ تمہیں بتلا دیتا ہوں. فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو، کسی غریب اور مسکین اور پریشان حال کے دل کو جوڑے گا، پیسے نہیں دے سکتا ہے، کپڑے نہیں دے سکتا، لیکن اس کے دل کو کوئی صحیح مشورہ دے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے گلے سے لگا، اس کو کوئی پیار اور سکونت کی بات کر. فرمایا جو کسی ٹوٹے ہوئے پریشان حال اور مشکل میں آدمی کو آپ اس کے دل کو جوڑیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں. عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہو گئی، آ کر اپنے والد کو بتلایا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب سنا رونے لگ گئے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا رسول اللہ، مجھے رسول اللہ نے تو یہ فرمایا. اے بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے. آقا نے فرمایا جو کسی پریشان حال، دکھی، غریب اور مسکین کے دل کو جوڑے گا
اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لو، تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے دل جوڑا تو جنت ہے، اگر کسی مسلمان کا دل دکھایا، کسی کو ایذا دی، کسی کو تکلیف دی، کسی کو پریشان کیا، کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بہت عزت والی راتیں ہیں، بالکل تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، آئیے اپنے اللہ کے سامنے گزشتہ پر عفو درگزر اللہ سے مانگے، معافی مانگے، جو کمی کوتاہی ہو گئے